یہ خالص ہونی چاہیے، اس میں نمود و نمائش، ریاکاری، فخر، سمعہ، لوگوں کے اندر بھروتی، اپنے آپ کو لوگوں میں شو کرنا، یا اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شمار کرنا کہ لوگ کہیں گے جی بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا زاہد ہے، بہت بڑا سخی ہے، یہ چیز ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جن لوگوں کا سب سے پہلے حساب ہوگا اور جن لوگوں کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، آپ نے فرمایا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ۔ ایک آدمی کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے بتلا، تجھ کو میں نے اتنا کچھ عطا کیا، تجھ کو میں نے صحت دی، تندرستی دی، مال دیا، دولت دیا، تجھ کو میں نے دنیا کی بے شمار نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتوں سے تجھ کو میں نے محظوظ کیا کہ جن کو تو شمار بھی نہیں کر سکتا تھا، بتا تو نے پھر کیا کیا میرے لیے؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے واقعی بہت نعمتیں دی، بہت نعمتیں دی، تو میں نے ان نعمتوں کا شکریہ اس انداز میں ادا کیا کہ میں نے سمجھا کہ دین اسلام کے غلبے کے لیے لڑائی کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا، کافروں کو قتل کرنا، اسلام کے غلبے کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار لی اور میدانوں میں کود پڑا، میں نے کافروں کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کے رکھ دیا۔ اللہ فرماتے تو نے یہ کام تو کیا ہے لیکن اس لیے کیا تھا کہ لِيُقَالُ لَكَ جَرِيٌّ او شجاع، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے، لوگ تجھے شجاع کہیں گے، لوگ تجھے بڑا پہلوان کہیں گے، تو نے یہ کام اس لیے کیا تھا۔ حالانکہ شہادت وہ عظیم رتبہ ہے، ایک واحد آدمی شہید ہے کہ جس سے قبر میں بھی سوال نہیں ہوگا، یہ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ ہر بڑے سے بڑے محدث، مفسر، امام، مفکر، صحابی، تابعی، چاہے جتنا مرضی بڑا ہو، ہر بندے سے یہ سوال ہوگا، من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، لیکن ایک واحد شہید ہے کہ جس سے یہ قبر کے سوال بھی نہیں ہوں گے۔ کتنی بڑی عظمت ہے شہداء کی۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تو شہید ہوا تیرے رستے میں، اللہ کہتا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تیری لاش میدان کارزار میں گری اور کافر کی گولی سے، اس کی تلوار سے تیری گردن کٹی، سب نے دیکھا، لیکن تیرے اندر تیری نیت، تیرے دل و دماغ میں یہ تھا کہ لِيُقَالُ لَكَ جَرِيٌّ، لوگ تجھے تمغے دیں گے، لوگ تجھے داد دیں گے، لوگ کہیں گے بڑا بہادر تھا۔ اللہ معاف کرے، آج تو ہمارے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی میدان کارزار میں جا کے دیکھا تک نہیں ہوتا، میدان جہاد کو دور سے بھی نہیں دیکھا ہوتا، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ کئی ہمارے جمہوریت کے بھی شہید ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے کہاں کہاں کیا کیا سیاپے ہمارے سامنے پڑ گئے بھائی، کرسیوں کے لیے مرتے ہیں، کرسیوں کے لیے لڑتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے مرتے ہیں، ملک کو لوٹ لیا، عوام کو لوٹ لیا، نہ اسلام کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، اللہ اس کے رسول کا نام تک نہیں آتا، مر جاتے ہیں بے ایمان، تو بعد میں جناب شہید مزار بن جاتے ہیں، لوگ شہید ہو گیا، بینظیر بھی شہید ہو گئی، ضیاء الحق بھی شہید ہو گیا، ذوالفقار علی بھٹو بھی شہید ہو گیا، جب نواز شریف اللہ نہ کرے قتل ہو جائے گا وہ بھی شہید ہو جائے گا، عمران اللہ نہ کرے قتل ہو جائے تو وہ بھی شہید، جتنے بھی سارے مارے گئے قتل ہو گئے وہ بھی سارے کے سارے شہید کہلوائے۔ اور بھائی اس کو شہادت نہیں کہتے، نام لینا آسان ہے لیکن شہداء والے کردار، شہداء والے کام وہ نہیں۔ یہ تو بات وہ ہوئی نا، ایک آدمی کہتا جی میں کشتی کرنا چاہتا ہوں، کشتی اس بندے سے کروں گا جس کے ہاتھ پاؤں باندھو،
تاکہ میں کشتی کر کے جیت سکوں۔ اب جہاد کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے، جہاد کرنے والوں کو زندان میں ڈال دیا، جہاد کرنے والوں کو، اسلام کو پھیلانے والوں کو پکڑ کے نظر بند کر دیا گیا، کافروں کو بیچ دیا گیا، اور جو باقی پیچھے تھے وہ شہید کہلوانے لگے۔ شہادت بھی چاہیے، لیکن شہادت بھی کہاں پہ؟ بستر پہ چاہیے۔ ہاں جی، اے سی والے کمرے میں شہادت چاہیے، لگژری گاڑیوں میں شہادت چاہیے۔ اللہ اکبر۔ چلیں باہر کا یہ الگ بات ہے، میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے سامنے بندے کو حاضر کیا گیا، یا اللہ میں نے اتنی لڑائی کی، اتنا جہاد کیا، حتیٰ استشہدت فی سبیلک، تیرے رستے کے اندر میں کاٹ دیا گیا، شہید ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے تیری عبادت بہت اچھی ہے، بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس میں ایک نقص تھا کہ تو نے یہ لوگوں کے لیے عبادت کی تھی، لوگوں کے لیے۔ دوسرا آدمی پیش کیا گیا، ہاں بھائی اللہ کہتا تجھے میں نے بہت کچھ دیا دنیا میں، بتا تو نے میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر میری عبادت کیسے کی؟ کہتا یا اللہ تو نے مجھے مال دیا، تو نے مجھے دولت دی، اے اللہ میں نے تیری دی ہوئی دولت کو، میں نے تیرے دیے ہوئے مال کو اپنے گھر میں ہاں جی نہیں رکھا، اس پہ سانپ بن کر نہیں بیٹھا، بلکہ میں نے بیواؤں کے لیے، میں نے یتیموں کے لیے، میں نے غریبوں کے لیے، میں نے بڑے بڑے ادارے بنائے، میں نے مساجد بنائی، میں نے مدرسے بنوائے، میں نے لوگوں کا بڑا خیال کیا، میرے محلے میں، میرے حلقے میں کوئی غریب نہیں تھا، میں نے سب کو دیا، سب کو دیا، میں نے بڑا خرچ کیا۔ اللہ کہتا تو نے دیا ہے، خرچ کیا ہے، تو نے یہ سارے کام کیے ہیں، لیکن اس لیے لِيُقَالُ لَكَ جَوَّادٌ، تاکہ لوگ تجھے کہیں گے بڑا سخی ہے بھئی، بڑا سخی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، لوگوں کے لیے کرتا تھا نا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تختیاں لگ جائیں میرے نام کی، آج میرے نام کی بڑی بڑی پلیٹیں، بڑی بڑی تختیاں، اور جناب آئے جائیں گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں، یہ جی حضرت صاحب نے بنوایا ہے سولنگ، یہ حضرت صاحب نے نالی بنوا دی، یہ فلاں صاحب نے یہ کروا دیا، یہ فلاں صاحب نے یہ کروا دیا، اور جناب وہ پھر تختیاں لگ جاتی ہیں۔ ہاں جب بھی کو دیکھے پتا چلے کہ فلانے صاحب نے یہ کام کروایا۔ آج یہ بیماری ہمارے اندر بکثرت پائی جاتی ہے۔ میں سیاستدانوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہمارا پیسہ ہمارے اوپر لگا کے تختیاں اپنے نام کی لگوا لیتے ہیں بدبخت۔ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، باہر جی میرا نام آنا چاہیے کہ جی عطیہ فلاں حضرت صاحب، فلاں حضرت صاحب۔ کیا فائدہ بھی تیرا عطیہ کرنے کا؟ کیا فائدہ تیرا پیسہ لگانے کا؟ کیا فائدہ؟ پیارے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 بندے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا کہ جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم یہاں سب کو دکھا کے نہیں میں نے خرچ کیا، نہیں میں نے کام کیا، میں نے کام کیا، تاکہ لوگ میرا نام جپتے پھرے، لوگ میرا نام لیتے پھرے۔ اللہ کہتا کچھ نہیں، لِيُقَالُ لَكَ جَوَّادٌ، تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں گے، چل بھئی تو بھی ایک سائڈ پہ ہو جا۔ تیسرا آدمی آ گیا، اللہ کہتا ہاں میرے بندے تو بتا تیرا کیا حال ہے؟ تجھ کو میں نے بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا، یا اللہ مجھے نعمت عطا فرمائی، تو نے مجھے ذہن دیا، تو نے مجھے زبان دی، تجھے مجھے قوت گویائی دی، یا اللہ میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا کہ میں تیرا دین لے کر گلی گلی، بازار بازار، کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں، شہر شہر میں تیرا دین لے کر گیا، میں نے تیری دعوت دی، تیرے دین کی، تیرے نبی کی۔ لوگ مجھے بڑے بڑے نام سے القاب سے بلاتے تھے، حضرت صاحب، فلانا صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، علامہ صاحب۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تو بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ تو نے سارا کام اس لیے کیا تھا لِيُقَالُ لَكَ عَالِمٌ، تاکہ لوگ تجھے کہیں گے جناب کیا بات علامہ
صاحب تے فلانے ہوئے نا انہوں نے تے کیا ہی بات مجمع اینے بند دے نے جناب سکون آ جاتا ہے یعنی کہ مجموع کو لوگوں کو گرمانے کے لیے ان کے اندر شوشے ان میں چٹکلے اور ان میں فضول قصے کہانیاں اور لوگوں کے اندر ایسی ایسی فضول باتیں یا پھر یہ کہ جناب لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے کچھ چٹکلے سنانا آج کیا کیفیت ہے ہمارے علماء کی اللہ ہمیں معاف فرمائے بڑے خوش ہوتے لوگ جناب کیا بات ہے کیا اچھا الف سے بے تک نہیں آتی بیچاروں کو ساتھ لکھا ہوتا علامہ بھائی کبھی ہم نے اس لفظ کا ترجمہ سمجھا علامہ کہ جس کے پاس سارے علوم جمع ہو سارے علوم اللہ معاف کرے ہم نے آج ان کے ساتھ علامہ کے القاب لگا دیے جن بیچاروں کو پتہ نہیں اپنے بھی کچھ علوم آتے ہوں گے کہ اپنے گھر علوم ایسی کیفیات میرے بھائیوں آج ہمارے اندر اور یہ بات یاد رکھیے اس میں علماء تو مجرم ہے لیکن ہمارا اس میں بھی بہت بڑا کردار ہے اگر ہم ان کو اپریشیٹ نہ کریں اگر ہم ان کو دعوتیں نہ دیں اگر ہم ان کو اس طریقے سے پروٹوکول نہ دیں تو یہ کسی کام کے لوگ نہیں لیکن ہم تو کرنے پر ٹھیک ہے شغل میں نہیں صحیح اور پھر مساجد میں پیارے پیغمبر کی ایک حدیث سن لیجئے جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن عمر بیان کرتے ہیں فَوَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ لِيُكْذِبَ بِهِ الْقَوْمَ فَوَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ پیارے نبی نے فرمایا حالانکہ پیارے نبی کسی کے لیے جلدی بد دعا نہیں کرتے تھے لوگوں نے آپ کو پتھر مارے طائف میں آپ کا خون نکل آیا چہرہ زخمی ہو گیا پورا جسم لہو لہان ہے جوتے اتارنے مشکل ہو گئے آپ کو بہت مارا بدبختوں نے کافروں نے مشرکوں نے آپ کو بڑی اذیتیں دی لیکن آپ نے پھر بھی کیا کہا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون یا اللہ اس میری قوم کو ہدایت دے یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں میں ان کو کیا دعوت دے رہا ہوں پیارے پیغمبر کو مانے کھا کر بھی پتھر کھا کر لہو لہان ہو کر بھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے لیکن جب کسی سے اسلام کا دین کا نقصان ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو برباد کر اللہ اس کو تباہ کر اللہ اس کو ہلاک کرے کس کو فَوَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ لِيُكْذِبَ بِهِ الْقَوْمَ اللہ فرماتا ہے اللہ اس بندے کو ہلاک کر دے جو لوگوں کو باتیں سنائے جو لوگوں کو قصے کہانیاں سنائے لِيُزْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ لِيُزْحِكَ اس لیے کہ ہنسائے وہ القوم قوم کو یعنی سامعین سننے والے وہ اس کی بات سن کے کھلکھلا ہنس پڑے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے یہ سارے لطیفے یہ سارے چٹکلے میں ایک آدھ بندے کی بات نہیں کر رہا میں سب کی جنرلی بات کر رہا ہوں ہمارے ہاں بیٹھ کے مجلسوں میں یا فلانا بندہ تے بڑا ہی مخولی ہے فلاں آدمی تو جناب محفل میں رنگ بھر دیتا ہے اس کے بغیر تو محفل سنی ہے کیوں یہ ایسی لطیفے سناتا ہے ایسی کہانیاں سناتا ہے کہ جس کے ساتھ جب ہنس کے ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے اور بھائیوں اس بندے پہ تو اللہ کے پیغمبر کی بد دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ اس کو ہلاک کر اس کو تباہ کر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں کرتا ہے ہنسانے کے لیے اور ہم اس کو پروٹوکول دیں اللہ اکبر نبی نے بد دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو ہنساتا ہے اور پھر جو مساجد میں ہنسائے منبر رسول پر بیٹھ کے ہنسائے اللہ کے نام بتا کیا کیا تو نے میرے لیے یا اللہ میں نے تیرا دین پھیلایا تیرے دین کی دعوت دی رب کہتا ہے نہیں تو نے جھوٹ بولا لیقال لک عالم تو نے اس لیے کیا تھا لوگ تجھے کہیں گے بڑا عالم ہے
قاری قرآن ہے، بڑی اس کی جناب آواز ہے، بڑا اس کا وہ جناب جوش خطا، پتہ نہیں کیا کیا ہم القاب دیتے ہیں، اشتہاروں میں پڑھتے نہیں ہیں مولویوں کی القاب۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں، جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان تینوں کو پکڑ لو، اس شہید کو بھی پکڑ لو اور اس سخی کو بھی پکڑ لو اور اس مولوی عالم اس قاری کو بھی پکڑ لو، سب سے پہلے ثم طرحوا، پھر ان کو پھینک دیا جائے گا الى جہنم، جہنم کی طرف۔ کیوں کہ ان کے اندر ریا، ان کے اندر فخر، ان کے اندر سمعہ، ان کی یہ عبادات کس لیے تھی کہ لوگ ان کو داد دیں گے، یہ لوگوں سے داد لینے کے حصول میں یہ عبادات کرتے تھے، لہذا ان کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے اللہ نے فرمایا کہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن تسلا نارا حامیہ، جہنم کی برکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل جس کو کہا جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے انسانی شکل میں، کسی نے نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے۔ سیدنا عمر کہتے رضی اللہ عنہ، ہمارے سامنے وہ بندہ آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے اوپر مٹی گرد و غبار، سفر کے کوئی نشان نہیں تھے، ہم نے اس کو پہلی مرتبہ دیکھا، اجنبی تھا مدینہ میں، اس سے پہلے کہ اس کو دیکھا نہیں، اور مسافر تھا لیکن اس کے اوپر کوئی سفر کے نشان بھی نہیں تھے، مٹی گرد و غبار کے نشان بھی نہیں، ایسے جیسے ابھی تیار ہو کے آیا ہے، آ کر گھٹنے ٹیک کے پیارے پیغمبر کے ساتھ بیٹھ گیا، کافی سارے سوال کیے، اس نے ایک سوال یہ کیا، اس سوالوں کے اندر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلاؤ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ احسان کی ڈیفینیشن، احسان کی تعریف کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ، جب تو اللہ کی عبادت کر تو اس انداز سے، اس کیفیت سے کأنک تراہ، اس انداز سے عبادت کر کہ تو گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے ساتھ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی فَإِنَّكَ لَمْ تَرَاهُ، تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتا لیکن فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھے ضرور دیکھ رہا ہے۔ تیری عبادت اس انداز میں ہو کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رکوع، تیرا سجدہ، تیرا قیام، تیرا اٹھنا بیٹھنا اور باقی ساری عبادت جس کا ہم نے پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، وہ ساری عبادات صرف اللہ کے لیے ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، ایک اللہ کے لیے جینا، ایک اللہ کے لیے مرنا، ایک اللہ کے لیے قربانیاں، ایک اللہ کے لیے نماز، ایک اللہ کے لیے ساری زندگی، ایک اللہ کے لیے ہو۔ اور آگے فرمائے کہ لا شریک لہو، لا شریک لہو، اس انداز میں عبادت کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں کسی بھی معاملے میں، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ دینے میں، نہ لینے میں، کسی معاملے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اول تھا، اب ہے، بعد میں ہوگا، بعد میں ہوگا، جب کوئی نہیں تھا اس وقت بھی وہی تھا، جب کوئی نہ ہوگا پھر بھی وہی ہوگا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اللہ کی ذات ہمیشہ ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز کا ایک لمٹ اس کی ہے، ایک اس کا تعین ہے، ایک مدت ہے، لیکن اللہ کی کوئی مدت نہیں، اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں، تنہا ہے۔ اور انسان کی عبادت اگر اس اللہ کے لیے ہو اور اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کو دیکھ کے بڑی بڑی نمازیں پڑھی جائیں،
ہاں جی، لوگوں کو دیکھ کے بڑے بڑے صدقات و خیرات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عبادات کی جائے، اس کا میرے بھائیوں فائدہ نہیں۔ 5 اصول ہیں عبادات کے، 2 کو آج ہم نے عرض کیا ہے آپ کے سامنے۔ پہلا اصول عبادت کا، اگر ہم عبادت کا اجر چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اور دوسرا اصول عبادت کا یہ ہے کہ جو بھی عبادت کی جائے تو وہ صرف خالص اللہ کے لیے کی جائے، اس میں کسی کی لوگوں میں سے یا کسی اور کی اس میں وہ ریا یا سمعہ یا ان کی رضامندی نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، تو اللہ ایسی عبادت کا اجر دیتے ہیں، اللہ ایسی عبادت کو قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اسی عبادت کرنے والوں کو اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ میں ان کے لیے جنت کو تیار کرتا ہوں کہ جس کے اندر بے شمار محل و مکانات ہیں۔ اللہ بھی ہمیں ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی 3 اصول اور ہیں، ان کو چلا ہم اگلے خطبے میں بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔